الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ مولا امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں سنت اللیام قبح الکلام، پس لوگوں کی عادت بری باتیں کرنا ہے۔ سنت اللیام قبح الکلام، پس لوگوں کی عادت بری باتیں کرنا ہے۔ بے شماری خدا کے لطف اور کرم سے اور آپ عزیزوں کی دعاؤں سے آج جناب اس بحث کو شروع کر رہے ہیں، المقصد الثالث فی المفاہیم۔ بہت ہی عظیم و شان بحث ہے، مفاہیم کی بڑی مبتلا بے ہے، بڑی کام کی ہے، ٹھیک ہے، فقہ میں بڑی اس کی اہمیت ہے، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ آپ بھائی خصوصی توجہ اس بات میں فرمائیں گے، ٹھیک ہے۔ مقصد ثالث کس میں ہو رہی ہے بحث ہماری؟ مفاہیم کے بارے میں ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں پہلا مطلب ہمارا یہ ہے کہ مفہوم کے چند ایک معنی آئے ہیں، یہاں مفہوم سے کیا مراد ہے؟ ایک تو مفہوم آپ نے وہ پڑھا ہے جو منطق میں پڑھا ہے، مفہوم ما یحصل فی ذہن، مفہوم وہ ہوتا ہے جو ذہن میں حاصل ہو، ایک مطلب معنی اس کا جو ذہن میں ہے اس کو مفہوم کہتے ہیں۔ مفہوم در مقابل مصداق ما یوجد فی الخارج، وہ چیز جو خارج میں ہے اس کو مصداق کہتے ہیں، اور اس کا جو معنی ذہن میں ہوتا ہے اس کو مفہوم کہتے ہیں۔ مفہوم اور مصداق، ٹھیک ہے، ایک چیز کا معنی، ایک چیز کا مطلب جو ذہن میں ہے وہ ہو جائے گا مفہوم، اور وہی چیز جو خارج میں ہو، ٹھیک ہے، تو وہ کیا ہے؟ مصداق کہلاتی ہے۔ یہاں مفہوم جو مصداق کے مقابلے میں ہے، یہاں وہ مورد نظر نہیں ہے، وہ محل بحث نہیں ہے۔ ایک مفہوم اور ہے جو منطوق کے مقابلے میں ہے آغا جان، وہ ہماری یہاں مراد ہے۔ ایک مرتبہ ہوتا ہے مفہوم در مقابل مصداق، وہ یہاں مراد نہیں ہے۔ مفہوم در مقابل منطوق، یہ ہماری محل بحث ہے، ٹھیک ہے۔ تو ذرا غور فرمائیں، جملہ کی دلالت کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک قسم یہ ہے کہ متکلم اس کا نطق کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک قسم وہ ہے جو کلام سے سمجھی جاتی ہے، متکلم نے گفتگو نہیں کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو پس آگا جان منطوق کیا ہے؟ منطوق اس کو کہتے ہیں جس کا متکلم نے نطق کیا ہے، جو متکلم کی گفتگو سے بات سمجھ میں آتی ہے اس کو منطوق، نطق سے نطق، جو متکلم نے میرے آغا جان گفتگو کی ہے، جو بولا ہے، بول کے بعد جو سمجھائی ہے، نطق کر کے جو سمجھائی ہے، اس کو کہتے ہیں منطوق، اس کو کہتے ہیں منطوق۔ منطوق کے مقابلے میں ہے مفہوم۔ مفہوم وہ ہے جو اس کلام سے سمجھا جاتا ہے لیکن متکلم نے نطق نہیں کیا اس کا۔ مفہوم کیا ہے؟ جو اس کلام سے سمجھا جاتا ہے لیکن متکلم نے اس کو بولا نہیں ہے، لفظ اس کے استعمال نہیں کیے ہیں۔ آپ کہیں جی کوئی مثال دے دیں، مطلب پھر واضح ہو جائے گا۔ منطوق اور مفہوم میں، منطوق وہ ہے جس کو وہ بولتا ہے، مفہوم وہ ہے جو کلام سے سمجھا جاتا ہے لیکن اس نے نطق نہیں کیا ہے۔ جیسے جناب توجہ فرمائیں، اذا جاءک زید فاکرمہ، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے جان؟ اذا جاءک زید، جب زید آپ کے پاس آئے، فاکرمہ، تو پس اس کا احترام کرو۔ یہ بات جو آپ نے سمجھی ہے، اذا جاءک زید، زید آپ کے پاس آئے، فاکرمہ، تو یہ بولا ہے نا، اذا بولا، جاءک بولا، زید بولا، اکرمہ، جو بات سمجھیے ان لفظوں سے نطق کر کے، اسی کو منطوق کہتے ہیں، اس کو منطوق کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ کیا ہے کہ زید آئے تو احترام کرنا ہے، یہ آپ نے اس کے نطق سے سمجھا ہے۔ اور مفہوم کیا ہے آغا جان؟ اس بات سے آپ کیا سمجھیں؟ بھلا غور کریں نا، بولنا نہیں ہے، اس کلام سے آپ کیا سمجھے ہیں؟ اذا جاءک زید فاکرمہ،
جب آپ کے پاس زید آئے تو اس کا احترام کرو۔ یہ تو ہو گئے اس کے لفظ۔ آپ اس سے ایک دلالت سمجھ رہے ہیں، دلالت التزامی، وہ کیا ہے کہ اگر آپ کے پاس زید نہ آئے تو احترام نہ کرو۔ یہی ہے مفہوم آقا جان جو آپ نے اس کلام سے سمجھا ہے کہ زید آئے تو احترام، نہ آئے تو احترام نہیں ہے۔ یہی جو سمجھا ہے آپ نے، یہی مفہوم ہے کہ اگر وہ نہ آئے تو احترام نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں مفہوم۔ تو بس آج کی بحث ہماری مفہوم اور منطوق میں ہے جی۔ منطوق کیا ہوتا ہے جی؟ منطوق وہ ہے جس کو متکلم بول کے سمجھاتا ہے، جس کا متکلم نطق کرتا ہے، اور مفہوم وہ ہے جو کلام سے سمجھا جاتا ہے لیکن وہ نطق نہیں کرتا، بولتا نہیں ہے، بولتا نہیں ہے۔ دونوں کے درمیان ظہور اور خفا میں فرق ہے۔ کیا مطلب جی؟ مطلب یہ میرے بچے کہ جو مدلول ہے نا منطوقی، اس سے متکلم انکار نہیں کر سکتا، فرار نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، اس کے الفاظ ہوتے ہیں اور الفاظ کا جو مطلب ہے اس کو پکڑا جا سکتا ہے کہ نہیں ہے، اس سے وہ بھاگنا چاہے تو اس کو ادھر ادھر کوئی نہیں جانے دے گا، اس کا بازو پکڑ لیں گے۔ ٹھیک ہے، اس کو کہیں گے بھئی آپ کے الفاظ ہیں، آپ نے یہ اس طرح کی بات کی ہے، منطوق میں راہ فرار نہیں ہے میرا آقا جان۔ لیکن مفہوم میں ممکن ہے وہ اس کا جو دلالت ہے، مفہوم کا ظہور ہے، وہ تھوڑا سا ہلکا ہے، امکان ہے کہ وہ اس سے کہے کہ جی یہ تو میری مراد نہیں تھی، یہ تو میں نے اس طرح کا تو میں نے ارادہ ہی نہیں کیا تھا۔ کیا مطلب کہنا چاہتا ہوں؟ یعنی مفہوم سے وہ فرار کرنا چاہے تو امکان ہے، منطوق سے فرار ممکن نہیں ہے۔ دونوں میں تھوڑا سا یہ فرق ہے، ٹھیک ہے یہ نہیں۔ اور منطوق اور مفہوم کی ایک تعریف ہے جو آغا حاجبی نے کی ہے، وہ تھوڑی اس سے ہٹ کر ہے۔ منطوق وہ کہتے ہیں وہ ہوتا ہے کہ جس پر لفظ دلالت کرے محل نطق میں، یعنی محل نطق سے کیا مراد ہے؟ اے بلا واسطہ۔ اور مفہوم وہ ہے جس پر لفظ دلالت کرے غیر محل نطق میں، یعنی واسطہ کے ساتھ لفظ اس پر دلالت کرتا ہے۔ ٹھیک ہے آقا جان، تو بحث ہماری ہو گئی مفہوم اور منطوق کے بارے میں۔ توجہ ذرا آپ فرما لیں میرے آقا جان۔ مقصد ثالث ہمارا مفاہیم کے بارے میں ہے، بار بار عرض کر رہا ہوں، بڑی مہم ٹاپک ہے، بڑی توجہ چاہیے۔ تو اس میں مفاہیم کے بارے میں نے عرض کی ہے، مفہوم کے کئی معنی آئے ہیں۔ ایک مفہوم وہ ہے جو مصداق کے مقابلے میں ہے، مفہوم یعنی جو ذہن میں پایا جائے، مصداق وہ جو خارج میں پایا جائے۔ ٹھیک ہے، وہ یہاں مراد نہیں ہے، مفاہیم کی بحث میں وہ معنی مراد نہیں ہے۔ یہاں مفہوم مصداق کے مقابلے والا نہیں ہے، یہاں مفہوم منطوق کے مقابلے میں ہے۔ تو جب ایسا ہے تو پھر آپ کی خدمت میں تعریف کی ہے۔ منطوق کسے کہتے ہیں؟ منطوق وہ ہے جس کا متکلم نطق کرتا ہے، جو متکلم بول کے بات سمجھاتا ہے، وہ منطوق ہے۔ اور مفہوم وہ ہے جو کلام سے سمجھا جاتا ہے لیکن اس نے بولا نہیں ہے۔ اور دونوں میں جو تھوڑا فرق ہے وہ یہ ہے کہ دلالت جو منطوقی ہے وہ حتمی ہے، اس سے انکار بندہ نہیں کر سکتا، لیکن دلالت مفہومی سے انکار کی گنجائش ہے۔ توجہ کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توکلت علی اللہ۔ المقصد الثالث فی المفاہیم، تیسرا مقصد مفاہیم کے بارے میں، وفیہ امور، اس میں چند امور ہیں جو کہ ایک لسٹ دی ہے۔ میں آپ کو پہلا امر بتانا چاہتا ہوں۔ الامر الاول، پہلا امر، تعریف المفہوم والمنطوق، مفہوم اور منطوق کی تعریف۔ انا مدالیل الجمل علی قسمین، جملے کے مدالیل کی دو قسمیں ہیں۔ قسم یصف العرف بان المتکلم نطق بہ، قسم یصم، ایک قسم وہ ہے جس کو عرف توصیف کرتا ہے، کیا بلا؟ بان المتکلم نطق بہ، کہ متکلم نے اس کا نطق کیا۔ ایک قسم وہ ہے جس کو عرف توصیف کرتا ہے کہ متکلم نے اس کا نطق کیا ہے۔
وقسم یفہم من کلامہ ولکن لا یوصف بأن المتکلم نطق بہ، اور ایک قسم وہ ہے جو کلام سے سمجھی جاتی ہے لیکن توصیف نہیں کی جاتی کہ متکلم نے نطق بہ اس کا نطق کیا ہے، مفہوم کلام سے سمجھا جاتا ہے، اس کا نطق نہیں ہوتا۔ وَلِأَجْلِ اخْتِلَافِ الْمَدْلُولَيْنِ فِي الظُّهُورِ وَالْخِفَاءِ، دونوں مدلولوں میں اختلاف کی خاطر ظہور اور خفا میں منطوق و مفہوم، مدلولین یعنی منطوق و مفہوم کے ظہور اور خفا میں اختلاف کی خاطر لیس للمتکلم انکار المدلول الاول بخلاف المدلول الثانی، متکلم کے لیے پہلے مدلول سے انکار نہیں ہے، پہلا مدلول یعنی بلا منطوق، بخلاف المدلول ثانی، مدلول ثانی کے خلاف یعنی مفہوم کے خلاف۔ کیا مطلب؟ یعنی مفہوم سے وہ فرار کر سکتا ہے، انکار کر سکتا ہے۔ فَإِذَا قَالَ الْمُتَكَلِّمُ اِذَا جَاءَكَ زَيْدٌ فَأَكْرِمْهُ، جب متکلم کہے جب زید آپ کے پاس آئے فَأَكْرِمْهُ تو اس کا احترام کرو۔ فَإِنَّ هُنَا مَدْلُولَيْن، یہاں دو مدلول ہیں، أَحَدُهُمَا ان دو میں سے ایک یہ ہے وجوب الاکرام عند المجیء، اکرام واجب بیانے کی صورت میں، وَهَذَا مِمَّا نَطَقَ بِهِ الْمُتَكَلِّمُ، اور یہ وہ ہے جس کا متکلم نے نطق کیا ہے، وَلَيْسَ لَهُ الْفِرَارُ مِنْهُ، لَيْسَ لَهُ، اور متکلم کے لیے اس سے فرار نہیں ہے، ٹھیک، وَلَا إِنْكَارَهُ، اور اس سے انکار بھی نہیں ہے، وَالْآخَرُ أَحَدُهُمَا، ایک یہ، والآخر، آخر کیا دوسرا، عدم وجوب الاکرام عند عدم المجیء، نہ آنے کی صورت میں اکرام واجب نہیں ہے، وَهَذَا يُفْهَمُ مِنَ الْكَلَامِ، اور یہ کلام سے سمجھا جاتا ہے، کلام سے سمجھا جاتا ہے کہ نہ آنے کی صورت میں احترام واجب نہیں ہے، هَذَا يُفْهَمُ مِنَ الْكَلَامِ، یہ کلام سے سمجھا گیا ہے، وَبِإِمْكَانِ الْمُتَكَلِّمِ التَّخَلُّصُ عَنْهُ بِالنَّحْوِ مِنَ الْأَنْحَاءِ، اور متکلم کے لیے ممکن ہے التخلص عنہ کہ وہ اس سے نجات پیدا کرے، بِالنَّحْوٍ مِّنَ الْإِنْحَاءِ، یعنی کسی نہ کسی طریقے سے اس سے وہ فرار کر جائے، متکلم کے لیے امکان ہے کہ اس سے وہ فرار اختیار کرے، تخلص پیدا کرے، بِالنَّحْوٍ مِّنَ الْإِنْحَاءِ یعنی کسی طریقے سے۔ فَالْأَوَّلُ مَدْلُولٌ مَنْطُوقِيٌّ، پہلا مدلول منطوقی ہے، والثانی مدلول مفہومی، دوسرا مدلول مفہومی ہے، وَلَعَلَّ مَا ذَكَرْنَاهُ هُوَ مُرَادُ الْحَاجِبِ مِنْ تَعْرِيفِ لِلْمَنْطُوقِ وَالْمَفْهُومِ بِقَوْلِهِ، شاید جو ہم نے ذکر کیا ہے وہ مراد حاجبی ہے تعریف منطوق اور مفہوم میں، بقوله، اپنے اس قول کے ذریعے جو کی، المنطوق ما دل علیہ اللفظ فی محل النطق، منطوق وہ ہے جس پر لفظ دلالت کرتا ہے محل نطق میں، یعنی کیا مطلب بلا، اے بلا واسطتن، اس کی وضاحت میں بنانا، یعنی واسطے کے بغیر خود لفظ ہے جو دلالت کرتا ہے ایک مطلب پر، خود لفظ مطلب پر دلالت کرتا ہے، درمیان میں کوئی واسطہ نہیں ہے۔ والمفہوم ما دل علیہ اللفظ فی غیر محل النطق، مفہوم وہ ہے جس پر لفظ دلالت کرتا ہے، اس پر بھی لفظ ہے، فی غیر محل النطق، لیکن غیر محل النطق میں، یعنی کیا، اے مع الواسطہ، واسطہ کے ذریعے دلالت ہوتی ہے۔ والحاصل، اب اس پہ ذرا دھیان دیں گے تو مطلب بہت بڑا حل ہو جائے گا ہمارا، وہ کیا ہے، والحاصل انما دل علیہ اللفظ فی حد ذاتہ علی وجہ یکون اللفظ حاملا لذلک المعنی وغالبا لا فہو منطوق، خلاصہ اور حاصل مطلب یہ ہے کہ جس پر لفظ بذات خود دلالت کرے اس طرح کہ وہ لفظ حامل معنی ہے اور قالب معنی ہے، فہو منطوق، تو پس وہ منطوق ہے، لفظ معنی کو اٹھائے ہوئے ہے، ٹھیک ہے، لفظ جو معنی اٹھائے ہوئے ہے اسی کو منطوق کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وما دل علیہ اللفظ علی وجہ لم یکن اللفظ حاملا وقالبا للمعنی، اور وہ جس پر لفظ دلالت کرے اس طرح کہ لفظ حامل نہیں ہے اور قالب معنی نہیں ہے، حامل اور قالب معنی نہیں ہے، ولیکن دل علیہ باعتبار من الاعتبارات،
لیکن لفظ اس معنی پر دلالت کرتا ہے اعتبارات میں سے ایک اعتبار کے ذریعے سے، فہو مفہوم، تو پس وہ مفہوم ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات آقا جان؟ یہ الحمدللہ ہمارا مطلب تھا امر اول کے بارے میں، تعریف مفہوم اور منطوق کے بارے میں، اور ایک 70 میں خلاصہ کریں اس کا دوبارہ۔ وہ یہ تھا کہ آقا جان یہ مطلب جو مفاہیم کے بارے میں ہے، مفہوم چند قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے مفہوم جو ذہن میں ہوتا ہے، اس کے مقابلے میں مصداق ہوتا ہے، کیا وہ مراد ہے؟ جی نہیں، وہ مراد ہماری نہیں ہے ایک طرف۔ اچھا، ایک مفہوم منطوق کے مقابلے میں ہوتا ہے، ٹھیک، اور وہ یہی مفہوم مورد بحث ہے۔ اصولی جو مفہوم کے بارے میں بات کرتے ہیں وہ مفہوم ہے جو منطوق کے مقابلے میں ہے۔ تو پھر سوال ہو گیا تھا جی پہلے بتائیں نا منطوق کیا ہوتا ہے، مفہوم کیا ہوتا ہے جناب؟ منطوق وہ ہے جو متکلم بولتا ہے، نطق کرتا ہے، اور اس میں جو بات پائی جاتی ہے اس کو منطوق کہتے ہیں۔ جیسے مثال دی تھی اذا جاءک زید فاکرمہ، یہ نطق کیا اس نے، بولا اذا جاءک زید فاکرمہ، یہ منطوق ہے۔ جب زید آئے تو اس کا احترام کرو۔ اب اس کلام سے آپ ایک اور مطلب سمجھ رہے ہیں کہ اگر زید نہ آئے تو احترام نہیں ہے۔ یہ اس کے لیے کوئی لفظ تھے؟ نہیں، آپ نے اسی اذا جاءک زید فاکرمہ سے ایک مفہوم سمجھا ہے کہ اگر نہ آئے تو احترام نہ کرو، اسی کو مفہوم کہتے ہیں۔ اور یہی ہمارا مورد بحث تھا میرے آقا جان، جو آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے۔ انشاءاللہ مزید آگے بحثیں آئیں گی کہ کیا جملہ جو ہے وہ مفہوم رکھتا ہے نہیں رکھتا ہے، کیا صورتحال ہے، وہ بحث چلے گی۔ آج آپ کو ایک بالکل ابتدائی اس بحث کا معنی بتایا ہے کہ ایک تو تحریر محل نزاع واضح ہو گئی کہ مفہوم سے مراد وہ ہے جو منطوق کے مقابلے میں ہے۔ منطوق کی تعریف کیا ہے، مفہوم کی تعریف کیا ہے، حاجبی نے کیا تعریف کی ہے، یہ مطلب آپ کی خدمت میں پیش کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔